اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے. اب اپنا باپ نہیں کہہ رہے, کہنے لگے اس کا بوڑھا باپ ہے. کیوں؟ کہ الزام لگاتا ہے نا چوری کا, اب اپنا بھائی نہیں تسلیم کر. کہنے لگے اس کا بڑا بوڑھا باپ ہے, آپ ایسے کیجئے, اس کو جانے دیجئے, اس کی جگہ ہمیں رکھ لیجئے, بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ, ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا, یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے. پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے, مشورہ کرتے ہوئے علیحدہ جا کے بیٹھ گئے. بھائی علیحدہ ہو گئے. ان کے بڑے نے کہا, سب سے بڑا بھائی کہنے لگا, تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا وعدہ لے چکا ہے؟ اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی کوتاہی کی. آپ ایک نیا گناہ ہو رہا ہے نا, پچھلی غلطی بھی یاد آ رہی. کہنے لگے تمہیں یاد ہے تم نے ایک یوسف کے بارے میں وعدہ کر کے توڑا ہوا ہے, اب پھر وعدہ توڑو گے؟ کہنے لگا میں تو جاؤں گا ہی نہیں, میں تو یہ بیٹھا, تم لوگ چلے جاؤ, یہاں تک کہ میرا باپ کہے کہ اس کو بھی لے آؤ. یا اللہ میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیں, یعنی یا تو اللہ فیصلہ کرے ہمارے لیے, کیونکہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے. ارجعوا الی ابیکم, انہوں نے کہا اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ, بے شک آپ کے اس بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا, اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. اس بستی سے پوچھ لیجئے جو ہمارے قافلے میں ہم جن کے ساتھ آئے تھے, بے شک ہم سچے ہیں. اس نے کہا, اب وہ باپ کے پاس آتے ہیں, باپ کو آ کے پھر سے بتا, باپ کا ایک بیٹا گم ہو چکا ہے, لاپتہ ہے. اب دوسرے کی خبر مل رہی ہے. کہنے لگے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام خوشنما بنا دیا, میرا کام تو صبر کرنا ہے. فصبر جمیل, صبر اچھا ہے. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا, امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا, یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. ایک بیٹا گم ہوتا ہے, پچھلا غم تازہ ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بڑا بھروسہ اپنے رب پر. اب وہ ایک نہیں وہ دو نہیں واپس لے آنے پر کھاتے. اب وہ بھائی جو کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو, آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا, اب وہ چپ کر کے کھڑے سن رہے ہیں. اور فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, وہ ان سے پھر گیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا, اس نے کہا ہائے غم, ہائے افسوس, عَلَى يُوسُف, میرے یوسف پر مجھے بڑا ہی افسوس ہے. فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, غم سے اس کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کوئی زخم بہت بڑا اور بہت گہرا زخم ہوا ہو, ابھی وہ زخم ٹھیک نہ ہو, کوئی جلا ہوا چھالا ہو اور اس کے اوپر مزید زخم ہو جائے, کیا ہوتا ہے؟ اذیت دگنی ہوتی ہے نا, تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے نا. جہاں پہلے ہی چوٹ تھی اس چوٹ پر اور چوٹ لگتی. اب اتنا پریشان ہوتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. کیا آپ کو اور مجھے ہماری زندگی میں کبھی اتنے غم ملے؟ ان کی بینائی چلی جاتی ہے, وہ بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. جیسے ایک چیز, ایک غبارے کو ہوا سے بھر کے باندھ دیا جاتا ہے نا, تو اس کے اندر تھوڑا سا سوراخ باقی رہ جاتا ہے. اگر وہ لوز باندھو تو اس میں تھوڑی تھوڑی ہوا باہر آتی ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا وہ غم سے, قزیم لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ بھری ہوئی اور اوور لوڈ ہو کے تھوڑی تھوڑی باہر آ رہی, کیونکہ اس کو باندھا. اب وہ چونکہ اتنے پریشان ہیں, اپنے غم کا مکمل اظہار نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی دل اندر سے بہت دکھی ہے, دل زخمی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں, وہ آنسو بہ بہ کر ان کی بنائی چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو, قالوا تاللہ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا, یہاں تک کہ گھول کر مرنے کے قریب ہو جائے گا یا تو ہلاک ہو جائے گا. وہ باپ یوسف کا اتنا نام لیتا ہے کہ بیٹے اور پوتے کہنے لگے آپ تو یوسف کا نام لے لے کے مر جائیں گے, آپ تو اس کو بھولتے ہی نہیں. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, وہ کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. انہوں نے کہا
میں تو اپنے ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لفظ دو آئے، ایک لفظ آیا بسی اور ایک آیا حزنی۔ بسی، آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا تو ان سے پیدا ہونے والا جو دل میں غم پیدا ہوتا ہے، جو انسان چھپا نہیں سکتا، ایک وہ غم ہے جو انسان چھپا لیتا ہے، وہ حزن ہے، وہ غم ہے، لیکن ایک غم ایسا ہوتا ہے جو انسان چھپا ہی نہیں سکتا۔ سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو بڑا صبر والا فیل کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو خود بخود گر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس کو بسی بولتے ہیں۔ وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میری وہ کیفیت جو میرے کنٹرول سے باہر ہے، اور اللہ وہ کیفیت، وہ صبر، وہ مصیبتوں کا غم جو میرے دل میں بھرا ہوا ہے، اے اللہ میں ان کے شکوے آپ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنے باقی بیٹوں کو کہنے لگے میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی، روایات سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن شداد صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دھاڑے مارنے کی آواز سنی اس حال میں کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے ہوتے تھے۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ آج آپ اور میں، ہم میں سے جب بھی کوئی ان کا جملہ دہراتا ہے، آپ کی اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سوچئے ان کا غم کتنا بڑا ہوا ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے کہا اے میرے بیٹو جاؤ، اللہ پہ امید ہے نا، کہنے لگے اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، وجعنا ببضاعہ، ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں۔ اب ملتا ہے قحط میں اسباب، گھر کا سارا سامان بک گیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے جاتے، لے جا کے غلہ لے آتے۔ مفسرین کہتے ہیں اس دفعہ یہ اون، پنیر اور ایسی چیزیں لائے تھے اناج خریدنے کو کہ وہ چیزیں دیکھ کے یوسف علیہ السلام کا دل غم سے بھر آیا تھا۔ تھوڑی سی روئی لے کر آئے، اون لے کر آئے اور تھوڑی سی پنیر لے کر آئے ہیں، پیسے نہیں تھے پاس۔ آ کر یوسف علیہ السلام کے آگے آگے رکھ کے کہہ رہے ہیں اے عزیز مصر، اے بادشاہ، اے خزانچی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، گھر سے بچی کچھ چیزیں سمیٹ کے لے آئے ہیں، ہمارے لیے ماپ پورا کر دے اور باقی ہم پہ صدقہ کر دے۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا آج صدقہ مانگ رہے ہیں، آ کے کہنے لگے ہم پہ صدقہ ہی کر دیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم، کہنے لگے کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ نہیں کہا کہ تم بڑے برے تھے، کہنے لگے تمہارے اندر نادانی آئی ہوئی تھی نا، تم جاہل ہو گئے تھے نا، تم نے اچھا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا قالوا أئنك لأنت یوسف، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس ٹائم جانتے تھے، ان کے بھائی جانتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے آپ یوسف ہے نا، تم یوسف ہو، تم ہو وہ جس کو کنویں میں پھینکا تھا، ہم نے اپنے باپ سے دور کیا تھا۔ کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی صبر کرتا ہے، اللہ وہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی، بے شک ہم واقعی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اس دن وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، ان کے سر قلم کر سکتے تھے، ان کو گالیاں دے سکتے تھے، بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اس ٹائم کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی قسم کی تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا تم نے کیا کیا تھا۔ تثریب کہہ رہے ہیں، لفظ سمجھیے، تثریب، کسی قسم کی کوئی ڈانٹ،
کوئی گناہ یاد نہیں کرایا جائے گا. آج ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، اس کے گناہ کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی غلطی کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں. جب ہم نے اللہ کی خاطر صبر کر ہی لیا تو پھر ریپیٹ کرنا کیسا؟ کہنے لگے آج کے بعد تمہیں کوئی یاد نہیں کرایا جائے گا تم نے کیا کیا تھا، اللہ تمہیں بخشے، وہ بڑا مہربان ہے. تم اللہ سے معافی مانگو، میری طرف سے میرا دل صاف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تھا نا، غلبہ ہو گیا تھا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. وہ ہندا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا کلیجہ چبایا، آج کے دن اس کو بھی معاف کر دیا. وہ لوگ جنہوں نے میری قبروں پہ بہت بوجھ پھینکے تھے، جنہوں نے ابو بکر صدیق کو مارا تھا، آج وہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں. اور اگر وہ اسلام قبول کریں گے، میں ان کو نہیں دہراؤں گا تم نے کیا کیا تھا. یہ تھا رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا دیکھیے اذهبوا بقمیصی، فرمایا میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ اپنے گھر والوں کو اور سب کو میرے پاس واپس لے آئے. ادھر یوسف علیہ السلام جان چکے تھے کہ میری ہی قمیض انہوں نے میرے باپ کو لے جا کے دکھائی تھی، خون آلود کر کے اس دن قمیض اتاری تھی میری انہوں نے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ قمیض یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. آج ایک نئی قمیض بھیج رہے ہیں، وہ چھوٹی قمیض تھی، اب بڑا کرتا جا رہا ہے. کہنے لگے میری قمیض لے کے جاؤ، ان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور جب قافلہ جدا ہوتا ہے، قافلہ ادھر سے نکلتا ہے، قافلہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ مصر سے نکل رہا ہے، مصر کی حدود میں. ادھر باپ کہنے لگے قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہیں سمجھو گے. رک کے سوچیے، یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے ہوئے تھے، قمیض پاس تھی، تب خوشبو نہیں آ رہی تھی. آج قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگتی. کہنے لگے لوگ، اب بیٹے اور پوتے پاس ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم تو پرانی باتیں کرتا رہتا ہے، تو بھول ہی گیا ہے. پھر اتنے میں کون قاصد پہنچتا ہے، اس نے اس کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی، باپ کی بینائی لوٹ آتی ہے. کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہ بات کس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ یہ جس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ وہ خواب ہے. میں نے اپنے باپ کی طرف، میں نے اپنے بیٹے کا وہ خواب میں جانتا ہوں جس میں ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ وہ وقت کا پیغمبر ہے، اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا تھا. وہ بار بار یہ کہتے تھے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا. اور پھر فرمایا، انہوں نے کہا، اب بھائیوں کو احساس ہوتا ہے، بھائی کہتے ہیں اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، بے شک ہم نے غلطی کی تھی. لیکن یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. یہ نہیں کہا میں دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے، نہیں، کہنے لگے اب دیکھوں گا آگے کیا کرتے، پھر مانگوں گا. اور ادھر یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا کہا تھا؟ اللہ تمہیں معاف کرے. اور فرمایا اب باپ، بھائی، ان کی سوتیلی ماں سب اکٹھے ہو کے آتے. جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے اگر اللہ نے چاہا. اور فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، باپ بیٹے سب اکٹھے ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے علاقے سے باہر ان کے لیے استقبال کا انتظام کیا، ان کو اونچے تخت پر بٹھایا. اور اس وقت وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا آج سجدے میں گر پڑے. اس نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر بڑے احسان کیے.
وہ احسان کون سے ہیں؟ جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے ادھر لے کر آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، وہ رب بڑی باریک بینی کے ساتھ تدبیریں کرتا ہے، باریک بینی۔ فرمایا وہ رب بڑا سب کچھ علم رکھنے والا، ہر طرح کی چیز کا حکمت رکھنے والا ہے۔ یا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت بھی دے دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، باتوں کی گہرائی کا علم بھی دے دیا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو میرا مددگار ہے، لہٰذا توفنی مسلمہ۔ اللہ آپ نے دنیا کی ہر نعمت مجھے دے دی، اب ایک بڑی نعمت، اللہ مجھے حالت فرما برداری میں موت دے دینا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اور اس کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا رکوع ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ایک پلان کر چکے تھے، ایک پلاننگ تھی رب العالمین کی، اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنانا۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کسی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، اب وہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تھا کہ بادشاہ بننے کے لیے، اب ایک کہہ لیں کہ ایک نبی بننے کے لیے کنویں میں پھینکنا ضروری تھا۔ اگر اس وقت سب بھائیوں کو پتا ہوتا کہ جس کو کنویں میں پھینکا جائے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اس کو غلبہ ملے گا، تو سوچئے کیا سب نہ جھگڑتے کہ میں کنویں میں گر جاؤں؟ لیکن خفیہ تدبیر، کسی کو نہیں پتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اس وقت جب ان کو قید میں پھینکا جا رہا ہے، اس وقت جب ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، الزام لگ رہا ہے، قید میں پھینکا جا رہا ہے، ان کا صبر ہے نا۔ ہمیں کوئی کہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا اور ہم بے گناہ ہوں، تو ہم تو بے گناہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے۔ پھر اس کے بعد وہ صبر پر صبر کرتے جائیں، ان کا صبر ہے اور صبر۔ پھر اسی طرح عزیز مصر نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بادشاہ بننے کے لیے قید میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے ان کو پتا ہوتا کہ یہ تمہارے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد تمہیں بادشاہت ملے گی، سوچئے وہ ٹائم گننا کتنا مشکل تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کام کی تدبیر کر لیتے ہیں تو اس میں کبھی بھائیوں کو استعمال کیا گیا، کبھی شیطان کو استعمال کیا گیا بطور سورس، کبھی اس عزیز مصر کو یوز کیا گیا، اس کی بیوی کو استعمال کیا گیا۔ اندر وہ ایک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے زبان سے بات نکلوائی۔ کذالک کدنا لیوسف، زبان سے بات کیا نکلتی ہے؟ جو سزا تم دینا چاہو دے دو، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اس کے بدلے میں وہ بندہ رکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ سب کچھ کروا رہے تھے۔ دیکھیے آپ کے اور میرے لیے سبق یہ ہے، ہماری زندگی میں کبھی ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن جتنا ملا اس سے زیادہ چھین رہا ہوتا ہے۔ آ کم رہے جا زیادہ رہے، ایک چیز چھین گئی، دوسری بھی چھین گئی، تیسری بھی چھین گئی، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ شاید ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے ساتھ ہی سب کچھ غلط ہو رہا ہے، نہیں۔ دیکھیے سورہ یوسف آپ کو اور مجھے یہ سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اگر وقتی اذیت ہے، اگر دکھ اور تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ رب حد درجے کی مایوسی کو حد درجے کی کامیابیوں اور رحمتوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ دیکھیے جب آپ اور میں صبر کریں گے، آپ اور میں واویلا نہیں کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے شور ڈالا قید میں، میرا رب تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے پہلے بھائیوں نے پھینکا، اب قید میں پھینک دیا گیا، یہ تو ظلم۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ وہاں پہ بھی صبر کا ایک کہہ لیں مجسمہ بنے ہوئے۔ وہ تخت پہ آتے ہیں، قوم باپ سگے بھائی الزام پھر لگا رہے ہیں، پھر صبر ہے۔ آپ اور میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اور میرے اندر صبر نہیں ہے۔
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے صبر کی زندگی گزاری، 13 سال مکمل صبر کیا. ایک اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی مکہ ہے جہاں سے روتے ہوئے گئے تھے، واپس انٹر ہو رہے فاتح بن کے. ہم سمجھتے ہیں زندگی میں دکھ آیا، زندگی میں تکلیف آئی، رشتہ داروں نے رخ موڑ لیا، رشتہ داروں نے وہ الزام لگا دیے جو ہم نے نہیں کیا تو دروازے بند ہو گئے. نہیں، یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. آپ کا اور میرا رب ہمیں اس سے بڑھ کے دینا چاہتا ہے جو ہمیں پہلے ملا ہوا تھا. پہلے صرف باپ نبی تھا، اب اللہ نے بیٹے کو بھی نبی بنانا تھا. پہلے وہ آپ گھر میں رہ رہے تھے، اب اللہ نے ان کو بادشاہ بنانا تھا. اس لیے اتنے سٹیجز سے گزارا. لیکن یوسف علیہ السلام کو جب اتنا کچھ ملتا ہے، وہ اتنا کچھ پا کے بھی تکبر میں نہیں آتے، بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ یہ دنیاوی انجام اچھا ہو گیا، اے اللہ اب اخروی انجام بھی اچھا کر دینا. اے اللہ دنیا میں تو نے میرے ماں باپ بہن بھائی سب اکٹھے کر دیے، جنت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنت میں اکٹھا کر دے. اور فرمایا آیت نمبر 103، فرمایا اکثر لوگ آپ حرص کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ تو ان سے ان پر کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا. یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، آسمان و زمین کی کتنی نشانیاں ہیں نا جن پر سے یہ گزرتے ہیں، وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر اس حال میں کہ ان کی اکثریت شرک کرتی ہے. فرمایا کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک آ جائے، موت آ جائے، اور وہ سوچتے بھی نہ ہو. کہہ دیجئے یہی میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے آپ سے پہلے کچھ مرد ہی ہمیشہ رسول بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم ان بستیوں میں سے وہی کیا کرتے تھے. کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا تقوی، اور ہمیں بھی کہا گیا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے صرف رب سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، آخرت بھی عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. پھر جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے دور نہیں کیا جاتا. بے شک ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو یوسف علیہ السلام جیسا تقوی عطا فرمائے، ان جیسا صبر جمیل عطا فرمائے، یعقوب علیہ السلام جیسا صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. دعا